عمران خان نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا ابھی تک. عمران خان کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی. اپنی مرضی سے تو یہ ملک نہیں چھوڑے گا. اس کو آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں. الیکشن میں وہ اپنی پارٹی کی طرف سے وہ خود کمپین کو لیڈ کرے گا. عمران خان کو آپ نے جو کہا کہ انٹرنیشنل دباؤ بڑھ رہا ہے یا مختلف ملکوں کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے عمران خان کو ریلیف دلانے میں، تو مسئلہ صرف عمران خان کا نہیں ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے. ہمیں ماضی سے بھی سبق لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی وزیر اعظم تھے ماضی کے، وہ ہٹنے کے بعد ان کے خلاف بھی یہی ہوا تھا. ان کے خلاف بھی بڑی ملکوں نے سفارتی طور پہ اور بین الاقوامی طور پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی. لیکن اس وقت کی جو فوجی حکومت تھی، ضیاء الحق کی حکومت، انہوں نے اس دباؤ کو قبول نہیں کیا تھا، اور بالآخر بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تھی. عمران خان نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا ابھی تک، سائفر ہو یا توشہ خانہ کیس ہو. جہاں تک توشہ خانے کا تعلق ہے، توشہ خانے میں جو بھی ہوا اس سے پہلے ماضی میں بھی مختلف سربراہان نے، جس میں معاف کیجیے گا پی ایم ایل این کا نواز شریف بھی شامل ہے، ان لوگوں نے اور کافی یعنی ڈپلومیٹک افسران ہیں جو ڈپلومیٹک شعبے سے تعلق، انہوں نے توشہ خانے سے بہت ساری چیزیں لیں. 5 مہینے سے جیل میں ہیں، سختیاں برداشت کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے عمران خان جب وزیر اعظم نہیں بنا تھا اور وہ اپنی اسٹرگل کر رہا تھا سیاسی زندگی کی، تو کراچی میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا، اور اس میں عمران خان نیٹی جیٹی پل پہ وہ مظاہرہ کیا گیا تھا، اور وہاں بڑا اسٹیج سجا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان وہاں اس لیے نہیں آیا کہ رات کیسے گزارتا وہاں، اور وہ سختیاں نہیں جھیل سکتا، رات کو وہ سڑک پہ نہیں چھوڑ سکتا. لیکن عمران خان نے اس کے بعد وہ سختی بھی برداشت کی، اور اس کے بعد بھی اسٹرگل کی. راولپنڈی میں جو مظاہرے ہوئے اور دھرنے ہوئے ان میں بھی اس نے سخت جان ہونے کا ثبوت دیا. اور اپنی کرکٹ کی زندگی میں اس نے بڑے یعنی 92 کے ورلڈ کپ سے پہلے جب 1974 میں یہ کرکٹ میں انٹروڈیوس ہوا، اس وقت بھی بہت سے مرحلے ایسے تھے جس میں عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اب فیل ہو جائے گا، لیکن اس نے وہ سر جانی کا ثبوت دیا، اور کرکٹ میں بھی نہ صرف کپتان بنا بلکہ پاکستان کو واحد ورلڈ کپ جتانے والا بھی بنا. اس پی ٹی آئی کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا، بھلے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، الزام ہو یا حقیقت ہو، لیکن یہ کہا جاتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان پہ ہاتھ رکھا تھا، عمران خان اسی لیے وزیر اعظم بنا. لیکن اب جو کہا جا رہا ہے، اور بلکہ دیکھا جا رہا ہے اور دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ عمران پی ٹی آئی پہ یا عمران خان پہ نہیں، اب کسی نہ کسی طرح پی ایم ایل این پہ اور نواز شریف پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، میرا باپ دادا فوج میں تھا، میرا باپ فوج میں تھا، اور مجھے فوج سے محبت ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ فوج کے جو افسران ہوتے ہیں یا فوج جب کسی ڈیل کرتی ہے تو اس سے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے. اگر عمران کل فوج کا لاڈلا تھا تو جو مقاصد، وہ جب عمران کو دیکھا انہوں نے کہ وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا تو اسے پیچھے پہ کر دیا. اس نے باقی زندگی میں بھی سختیاں برداشت کی ہیں، اور سیاست میں بھی وہ اگر اس کو اس طرح سختیاں برداشت کر کے یا سزائیں دے کے یا وہ کر کے آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں. اچھے وقت میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، اور برے وقت میں بہت کم لوگ ساتھ رہ جاتے ہیں. عمران خان کا بھی اب یہی صورتحال بنی ہے. عمران خان کو اگر لندن میں یا یورپ میں زندگی گزارنی ہوتی اور پاکستان میں گھر نہیں بناتا اور پاکستان میں رہتا نہیں، اپنی مرضی سے تو یہ ملک نہیں چھوڑے گا. ہاں اگر کوئی بہت ہی زیادہ کوئی وہ کیا اس کو، یعنی زبردستی بیچنے کی کوشش کی، نہ وہ یہ کرے گا کہ پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے جو جیسے لوگ جاتے ہیں، اور وہاں جاتے ہی لندن پہنچتے ہی ایک دن میں پلیٹلیٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو عمران خان اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہے. الیکشن جب بھی اناؤنس ہو، آج ہو جائیں، کل ہو جائیں، 2 مہینے بعد ہو جائیں، 3 مہینے بعد ہو جائیں، الیکشن میں وہ اپنی پارٹی کی طرف سے وہ خود کمپین کو لیڈ کرے گا. تو وہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ عمران خان کو سزا دی جائے. عمران خان نے کچھ نہیں کیا. اگر توشہ خانے سے لیا ہے تو قانون کے مطابق لیا ہے، اور میرا خیال ہے قانون میں جتنی رقم توشہ خانے کی ہوتی ہے وہ اگر جمع کرا دی جائے
تو پھر اس کے پاس گنجائش نہیں رہتی کہ اس معاملے کو کاڑا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، مسئلہ یہ ہے کہ یہ پٹیشن جو بھی کی پی ٹی آئی نے کی ہے یا عمران خان نے کی ہے، اس پہ عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے بالکل انصاف کے ساتھ. اب یہ پیر کو فیصلہ سنائیں یا منگل کو سنائیں یا کسی بھی دن سنائیں فیصلہ، جو محفوظ فیصلہ ہے، وہ محفوظ فیصلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ نے دماغ میں بٹھایا وہی سنا دیا. وہ باقی جو بینچ میں شامل ہیں اس ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق کے ساتھ، ان سب کو مل کے مشترکہ طور پہ یہ انصاف پہ مبنی فیصلہ سنانا چاہیے.